پلاؤ کی کھچڑی بنا دو۔ نمرا، آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ جلدی سے لے آؤ، میں منہ ہاتھ دھو لیتا ہوں، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا لے آتی ہوں، بس بن ہی گیا ہے۔ پوتا بہو، اگر احمد کے لیے بھی کھانا لگا رہی ہو تو میرے لیے بھی لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں بہو، اماں جی کے ساتھ میرا بھی کھانا لگا دو، جب تمہارے سسر آئیں گے پھر ان کو بھی دے دینا۔ میں بھی آ گیا ہوں بہو، میرا بھی کھانا لگا دو، اور یہ میں دہی لایا ہوں، کھچڑی کے ساتھ رائتا بناؤ، سب مل کر کھاتے ہیں۔ بابو جی، کھچڑی تو میں نے نہیں بنائی، روٹی اور سبزی بنائی ہے۔ کیسی بات کر رہی ہو پوتا بہو، کبھی کھچڑی بھی بنا لیا کرو۔ میرے دانت اب سارے ٹوٹ گئے ہیں، مجھ سے دال سبزی نہیں کھائی جاتی۔ ایسا کرو، مجھے دودھ میں بریڈ بھگو کے دے دو، میں وہ کھا لیتی ہوں۔ کیسی بات کر رہی ہیں اماں جی، کھچڑی میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جاؤ بہو، سب کے لیے کھچڑی بنا لاؤ۔ نمرا کچن میں گئی اور سب کے لیے کھچڑی بنا کر لائی۔ کھچڑی تو سب نے کھائی لیکن روٹی کو بھی کسی نے نہ چھوڑا۔ دادی ماں، آپ نے تو کہا تھا مجھ سے روٹی نہیں کھائی جاتی، تو آپ روٹی کیسے کھا رہی ہیں؟ ارے بہو، کھانے دو نا، ایسے کھانے میں ٹوکتے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ کھانا بنا کر دوسری دفعہ کھچڑی بنانا، یہ تو اچھی بات ہے نا؟ نمرا غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دیکھو تو، بیٹی کی بہو نے کچھ نہیں کہا لیکن پوتے کی بہو نے سب کچھ کہہ دیا۔ نمرا غصے میں تھی، وہ جب بھی کھانا بنا کر آتی، دادی ماں اس کو کھچڑی بنانے کے لیے کہہ دیتی۔ نمرا کے سسرال میں پچھلے دنوں بوا کے بیٹے کی شادی تھی، اس وجہ سے ان کے گھر پہلی رسوئی کی دعوت آئی تھی۔ نند جی کے گھر عالیہ کی کل پہلی رسوئی ہے، اس لیے انہوں نے سب کو دعوت دی ہے۔ ارے، میری تو بیٹی کی بہو کا فنکشن ہے، میں تو ضرور جاؤں گی، اپنی ناتی کے ہاتھ کا حلوہ کھاؤں گی۔ ٹھیک ہے اماں، کل صبح کا فنکشن ہے، شام کو نکل جائیں گے، رات ادھر ہی گزار لیں گے۔ راجیو، تمہاری بھی کل آفس سے چھٹی ہے۔ ٹھیک ہے بابا۔ نمرا، میری وائٹ شرٹ پریس کر دو۔ ہاں جی، لیکن پلاؤ تو بن گیا ہے، کھانا نہیں ہے؟ بیٹی، پلاؤ ڈبے میں پیک کر لو، وہاں نن نے شورے والی سبزی بنائی ہوگی، وہیں سب مل کر پلاؤ کھا لیں گے۔ شام کو سب مل کر بوا جی کے گھر جاتے ہیں۔ تو عالیہ، کیسا لگا ہمارا خاندان؟ بھابھی، سچ میں بہت پسند آیا۔ دونوں آپس میں بات کر ہی رہی تھی کہ اوپر سے بوا جی آتی ہے اور کہتی ہیں، عالیہ بہو، باتیں تو ہوتی رہیں گی، جاؤ اور پہلے سب کے لیے کھانا بناؤ۔ دونوں بہو کچن میں جا کر طرح طرح کے کھانے بنانے لگ گئی، بریانی، مٹر پنیر، شاہی پنیر اور مکس سبزی دال روٹی۔ سب رات کو مل کر کھانا کھاتے ہیں، ان کو کھانا بہت پسند آتا ہے۔ ماں جی، آج گھومنے چلیں، کتنے دنوں سے نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، سب چلتے ہیں، سب کو بلاؤ۔ اچھا دادی ماں، میں نے جو آپ سے بدتمیزی کی تھی کھچڑی والی بات پر، مجھے معاف کر دینا۔ کوئی نہیں بیٹی، بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ لوگ سارے گھومنے چلے گئے، رات کو پھر وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ دادی ماں، آج آپ بتلائیں میں کیا بناؤں؟ رات کو تو اتنا زیادہ کھا لیا تھا، اب تو من ہی نہیں، آپ بتا دیں پھر بھی میں کیا بناؤں؟ بیٹی، کھچڑی بنا لو، کب سے دل کر رہا ہے، کھچڑی ہی بنا لو۔ ٹھیک ہے دادی ماں، میں کھچڑی ہی بنا لیتی ہوں۔ عالیہ، لیکن میں تو گھر سے پلاؤ بنا کے لائی تھی، وہ ابھی تک پڑا ہے۔ تو بھابھی، میں اسی سے ہی کھچڑی بنا لیتی ہوں۔ پر پوتا بہو، وہ کیسے بناؤ گی؟
دادی ماں وہ تو اتنی آسانی سے بن جائے گی۔ عالیہ بڑی آسانی سے پلاؤ کی کھچڑی بنا دیتی ہے۔ وہ پہلے پانی ڈالتی ہے، پھر نمک اور پھر کالا نمک۔ کھچڑی بنا کر دادی کو دیتی ہے۔ دادی کھا رہی تھی اور پھر بعد میں کہتی ہیں، واہ بہو کتنے مزے کی بنائی ہے، دل کر رہا ہے بس کھائی جاؤں۔ پھر وہ سب کو دیتی ہے کھانے کے لیے۔ سب کو اس کی بہت پسند آتی ہے۔ واہ عالیہ، تم نے تو میری ساری پریشانی دور کر دی۔ اب میں جب چاہوں دادی ماں کے لیے کھچڑی بنا سکتی ہوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ نہیں بھابھی، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی بھی تو دادی ماں اتنی لگی